ایک بات یاد رکھو کہ پتہ ہونی چاہیے تم سب لوگوں کو کہ عوام کی اکثریت کس کے ساتھ ہے. اگر جمہوریت ہے تو جمہور کی سنو. میں تو اس جمہوریت کو مانتا نہیں. 33-34 سال ہو گئے مجھے اس پہ لانتیں بھیجتے ہوئے. انہوں نے خود بھی سب کچھ جیم کیا اور آپ سے بھی کروایا. یہ سیاسی جماعت نہیں، فتنہ ہے. اچھا، خواجہ آصف صاحب بھی ایک آئٹم ہے. پوری دنیا کی کسی بھی جنگ میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی طرح دم دبا کر بھاگنے کی مثال آپ کو نہیں ملے گی. مجمع دیکھ کر یہ خود پہ کنٹرول کھو بیٹھے. مجھے نہیں سمجھ آیا اس کی بات، یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے مطلب کسی بھی جنگ میں بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کی طرح. لیکن بہرحال ایک بات تو ریالٹی ہے نا، انہوں نے خود بھی سب کچھ جیم کیا اور آپ سے بھی کروایا. یہ جو کنٹینروں کے پہاڑ کھڑے کر کے کیٹو کھڑے کر کے کنٹینروں کے آپ نے جو کچھ کیا ہے، اور پتہ نہیں میں نے تو مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ جو کنٹینرز وغیرہ کی اگر کوئی ایسوسیشن ہے یہ عدالت میں جائیں، ہرجانہ اور تاوان وصول کرو ان سے. یہ لوگوں کی پراپرٹی تھی، وہ لے جا کے بند کری، پتہ نہیں کو الٹ گئے، برباد ہو گئے، ان کا سامان پتہ نہیں اربوں روپے کا وہ تباہ و برباد ہوا. ان کو چاہیے مل جل کے اس کے خلاف کوئی ایکشن کریں. انصاف ملے نہ ملے کم از کم کوشش تو کرو. اچھا، آخری بات ہے علی امین گنڈا پور کی کہ حکومت کہہ رہی ہے پی ٹی آئی والے بھاگ گئے، میرے لوگ کیا دہشت گرد ہیں، تم گولیاں مارو اور بیچارے کھڑے رہیں گے. اب جب اسلحہ اٹھا کر آئیں گے تو بتائیں گے بھاگتا کون ہے. چل سو چال والی بات ہے. اور اس ملک میں کوئی ایسا سین آدمی نہیں ہے جو اس ساری صورتحال کو تحمل، بردباری، وقار اور وطن دوستی کے اس فیلنگ کے ساتھ اس سے نمٹ سکے. ادروائز اگر کوئی نپٹانا چاہے تو نپٹانا مشکل کام نہیں ہے. بہرحال آج کے لیے اتنا ہی ہے. رونا پیٹنا ہی ہے. ہمارے مقدر میں کبھی کبھار کو ڈھنگ کی بات آتی ہے تو اس پہ خوشی ہوتی ہے. ادروائز یہ کرتے ہوئے مجھے شرم تو آتی ہے بہت. لیکن ہمارے پاس رہ یہ کچھ کیا ہے ہوگا. کیا پاکستان کو تخریب کار جماعت کے حوالے کرنا ہے؟ یہ سیاسی جماعت نہیں، فتنہ ہے. اچھا، آپ کے بارے میں بہت کچھ لوگ کہتے رہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو وقت بتائے گا. اس کا فیصلہ وقت پہ چھوڑ دیں. باقی یہ سارا کچھ جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اچھا، یہ حالیہ وزیر اعظم فرماتے ہیں کہ یہ تخریب کا ایک چتھا ہے، اس کا ایک ایجنڈا ہے، ہر چیز کو تباہ کر دو. ورلڈ بینک اپنا ورلڈ کپ لانے کے بعد ہر چیز کو تباہ کر دو. کینسر ہاسپٹلز کا جال بچھانے کے بعد ہر چیز کو تباہ کر دو. نمل یونیورسٹی کھڑی کرنے کے بعد ہر چیز کو تباہ کر دو. یا خدا کا خوف کرو. بات اتنی کرنی چاہیے جتنی بندہ ہضم کر سکے. مشکل ہو ہضم کرنا لیکن کر سکے. اب اس طرح کی بات سب ہر چیز کو تباہ کر دو، پھر کیا کرو گے؟ پھر کی وہ ہندوستان کا وزیر اعظم بننے گا. خدا کا خوف کرو. اس حد تک مت جایا کریں آپ لوگ. معیشت کیا، جن لوگوں نے کھائی اس ملک کی معیشت وہ تو ویسے کے ویسے موجود ہیں. وہ اگر کبھی یہاں واقعی سچی جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کا کھاتا کھلا تو اس کے بعد کو نیا کھاتا اس ملک کی معیشت کا کھلے گا، اس سے پہلے نہیں ہو سکتا. تو اچھا کہ ہر چیز کو تباہ کر دو. اور ان کے پیچھے انتہائی تخریب کاری کی سوچ ہے جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں. ان سب کو ایف آئی آر کاٹ کر یار خدا کا خوف کرو، پھر اللہ ہی حافظ ہے. میں سچی بات یہ کہتا ہوں. قدار تو مجھے نواز شریف کے بارے میں کہے میں تو نہیں ہضم کرتا، مجھے نہیں ہوتا. شہباز شریف کے بارے میں کل کوئی کہے مالی کرپشن یہ وہ سب ٹھیک اپنی جگہ، غدار گائے گا میں نہیں مانوں گا. نواز شریف کو انہوں نے دائرہ اسلام سے خارج کیا تھا. پرانی بات نہیں، جب یہ جدے سے یا جدے سے جب یہ واپس آئے تو ادھر تو میں نے کالم لکھا، میں نے کہا شرم کرو، حیا کرو. تم اس کو دائرہ اسلام سے خارج. انہوں نے احمدیوں کے بارے میں کچھ کہا تھا، ہمارے بھائیوں. میں نے کہا ہم وطن ہونا بھی تو ایک رشتہ ہے نا. اس رشتے کے تحت تو ہندو بھی ہمارا بھائی ہے، سکھ بھی ہمارا بھائی ہے جو پاکستان میں رہ رہے ہیں. پاکستانی ہونے کے حوالے سے تو ہمارا ایک رشتہ ہے. تو میں نے کہا اس طرح تو لوگ خارج نہیں کرتے جس طرح تم انسانوں کو خارج کر دیتے ہو دائرہ اسلام سے. ابھی اسی طرح ملک غدار قرار دینا یار کو خدا کا خوف کرو. یہ نامناسب سی بات ہے. باقی جو کرنا ہے کرو. بھٹو کی پھانسی سے لے کے یہ جو قتل ہوئے ہیں بے نظیر بھٹو، لیاقت علی خان، ان کا آج تک اتا پتہ ہی کوئی نہیں ہے
لیکن سب ٹھیک ہے. ایک کام کرو کہ تخریب کاری اور یہ اور وہ یہ اس حد تک نہ جاؤ تو آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ملک کے لیے بھی بہتر. اور ایک بات ہے, اگر جمہوریت میثاق جمہوریت کیا ہے نا, اس پہ آج تک ہوا کچھ نہیں, تو ایک بات یاد رکھو کہ پتہ ہونی چاہیے تم سب لوگوں کو کہ عوام کی اکثریت کس کے ساتھ ہے. اگر جمہوریت ہے تو جمہور کی سنو یا جمہور کا قتل عام کرو تاکہ آپ لوگ میجورٹی میں آ جاؤ. یہ نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ میں تو کاسٹ ہی نہیں کرتا ووٹ. میں تو اس جمہوریت کو مانتا نہیں. 33-34 سال ہو گئے مجھے اس پہ لانتیں بھیجتے ہوئے. اخباروں کی فائلیں تو میں نے نہیں رکھی ہوئی, لیکن میرے کئی مجموعے ہیں کالموں کے, سب پڑھ کے دیکھ لو. اس ملک میں کوئی ڈیموکریسی شموکریسی نہیں ہے, اور اگر ہے تو کرو پھر. اگر ان کو ایک تخریب کار پسند ہے تو میں کیا کروں یا آپ کیا کریں؟ اگر ان کو چور چکار پسند آتے ہیں, تخریب کار پسند آتے ہیں, تو بسم اللہ. جمہوریت تو پھر اسی کا نام ہے. پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی قرارداد بلوچستان اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. سبحان اللہ. اچھا, پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ٹریک پہ اتر رہی ہے. جبکہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار, یہ عظمیٰ کاردار, اس کا تو نام لینے کے بعد بندے کو وہ برش کرنا چاہیے. اچھا, نے بھی پی ٹی آئی پہ پابندی قرارداد جمع کرا دی جس کی پیپلز پارٹی سے شدید مخالفت کی گئی. اب یہ دوہرا معیار میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں تو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے, پنجاب میں شدید مخالفت کی. اب یہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ میرے ویورز ہی کر سکتے ہیں, میں تو اس قابل نہیں ہوں. پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی قرارداد بلوچستان اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. سبحان اللہ. اچھا, پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ٹریک پہ اتر رہی ہے. جبکہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار, یہ عظمیٰ کاردار, اس کا تو نام لینے کے بعد بندے کو وہ برش کرنا چاہیے. اچھا, نے بھی پی ٹی آئی پہ پابندی قرارداد جمع کرا دی جس کی پیپلز پارٹی سے شدید مخالفت کی گئی. اب یہ دوہرا معیار میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں تو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے, پنجاب میں شدید مخالفت کی. اب یہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ میرے ویورز ہی کر سکتے ہیں, میں تو اس قابل نہیں ہوں. پی ٹی آئی پہ پابندی لگانے کی قرارداد بلوچستان اسمبلی سے منظور ہو گئی ہے. پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا. سبحان اللہ. اچھا, پیپلز پارٹی بھی میرا خیال ٹریک پہ اتر رہی ہے. جبکہ پنجاب اسمبلی میں نون لیگ کی ایم پی اے عظمیٰ کاردار, یہ عظمیٰ کاردار, اس کا تو نام لینے کے بعد بندے کو وہ برش کرنا چاہیے. اچھا, نے بھی پی ٹی آئی پہ پابندی قرارداد جمع کرا دی جس کی پیپلز پارٹی سے شدید مخالفت کی گئی. اب یہ دوہرا معیار میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی نے بلوچستان اسمبلی میں تو اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ہے, پنجاب میں شدید مخالفت کی. اب یہ کیا ہے؟ اس کا فیصلہ میرے ویورز ہی کر سکتے ہیں, میں تو اس قابل نہیں ہوں.